چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کان الاختلاف فی اصل المسمى یجب مہر المثل بالاجماع، اور اگر اختلاف زوجین کا اصل مسمى کے بارے میں ہو، یعنی اس طرح سے اختلاف ہو کہ ایک کہے کہ مہر مقرر ہوا تھا اور دوسرا کہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا تھا وہ منکر ہوا نا، جو بھی کہہ رہا ہو، جو کہہ رہا نہیں ہوا تھا وہ منکر ہو گیا، جو کہہ رہا ہوا تھا۔ تو مہر مقرر ہوا تھا جو کہہ رہا ہے اس میں بھی دو شک ہے، ایک تو یہ کہ مقرر ہوا تھا صرف کہے، کتنا ہوا تھا یہ نہ بتائے، اور دوسرے یہ کہ بتائے بھی اتنا مہر مقرر ہوا تھا اور اتنا مہر مقرر ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، دونوں شک میں سے کوئی بھی ایک ہو، یہ مثبت ہوا، مدعی ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ کون ہے، وہ انکار کر رہا نہیں، مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف اصل مسمى میں ہو، کہہ رہے ہیں یجب مہر المثل بالاجماع، تو بالاجماع مہر مثل واجب ہوگا۔ پیچھے کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر مہر کی مقدار میں اختلاف ہو، ایک کہے اتنا ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں اتنا ہے، کوئی کہے 1000، شوہر کہے 1000، بیوی کہے مثلا 2000، تو وہ پوری تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، پوری تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ طرفین امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک کیا ہے، یہ تھا پیچھے والے سبق میں جب اصل مہر نہیں، اصل مسمى نہیں، مہر کی مقدار میں اختلاف رہا ہو، تو طرفین کے نزدیک یہ تھا کہ مہر مثل کو حاکم بنایا جائے گا اگر جو دونوں کا دعویٰ ہے، ان دونوں کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ مہر مثل کے نیچے ہے یا اس کے برابر ہے۔ مثلا مہر مثل کتنا ہے، 1000 ہے، اور دعویٰ ان میں سے ایک کا 1000 ہے اور دوسرے کا 500 ہے، کس کا 500 ہوگا، شوہر کا، شوہر کم دعویٰ کرے گا نا، ہاں۔ تو اب اس میں کیا ہوا، اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں بات کس کی معتبر مانی جائے گی، بیوی کی معتبر مانی جائے گی، بات کس کی ہوگی، بیوی کی مانی جائے گی، مگر کہاں تک، مہر مثل تک۔ اگر بیوی کی بات مہر مثل سے آگے کی ہے تو پھر اس کی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اس صورت کون سی ہوگی کہ مہر مثل سے نیچے ہی دونوں کا دعویٰ ہے، تو بلا شبہ دعویٰ عورت کا زیادہ ہوگا اور شوہر کا ہمیشہ کم رہے گا، تو مہر مثل تک بات بیوی کی مانی جائے گی، کیونکہ مہر مثل بیوی کے دعوے کے قریب ہے، اس کی موافقت کر رہا ہے وہ۔ اور اگر زائد ہو، دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے زائد ہو، مثلا مہر مثل کتنا ہے، 1000 ہے، اور دعویٰ ایک کا 1500 ہے اور دوسرے کا 2000 ہے، 2000 کس کا دعویٰ ہوگا، بیوی کا ہوگا، اور شوہر کا 1500 ہے، اور مہر مثل کتنا ہے، 1000 ہے، تو پھر بات کس کی معتبر ہوگی، شوہر کی معتبر ہوگی۔ زائد میں مہر مثل سے جب زائد ہو تو شوہر کی معتبر ہوگی، یہ طرفین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر مہر مثل دونوں کے بیچ میں ہو، دونوں کے دعووں کے بیچ میں ہو، مثلا مہر مثل 1500 ہے، شوہر کا دعویٰ 1000 ہے، بیوی کا دعویٰ 2000 ہے، اور مہر مثل کتنا ہے، 1500 ہے، تو پھر ایسی صورت میں مہر مثل دلایا جائے گا اور دونوں سے قسم بھی لی جائے گی۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، پیچھے جو کچھ بھی آیا ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جو مدعی ہے اس مدعی کے پاس بینہ نہ ہو، یعنی گواہ نہ ہو، اور اگر ان میں سے کہ دونوں مدعی ان میں سے کسی ایک کے پاس بینہ ہے، گواہ ہے اپنے دعوے کے اوپر، تو اس کی ڈگری ہو جائے گی، تب مہر مثل وغیرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بینہ نہیں ہے، کیونکہ بینہ سب سے مستحکم چیز ہے، بینہ نہیں ہے،
اب بات کس کی آئے گی؟ قسم دلانے کی بات آئے گی. کس کی بات آئے گی؟ قسم دلانے کے بعد. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بات معتبر ہوگی وہ قسم کے ساتھ ہی معتبر ہوگی. جو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی بات مانی جائے گی تو قسم کے ساتھ ہی مانی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب بیچ میں ہوگا مہر مثل، اس کا دعویٰ ادھر ہے پہلے، اس کا دعویٰ اس سے زائد میں ہے، تو پھر دونوں سے قسم دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد دونوں جب قسم کھا لیں گے، وہ ایک انکار کر رہا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر دونوں قسم کھا لے رہے ہیں، دونوں سے قسم لی جا رہی ہے، دونوں قسم کھا لے رہے ہیں، تو پھر وہی مہر مثل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کس کے نزدیک تھا؟ طرفین کے نزدیک تھا. امام ابو یوسف کہہ رہے تھے نہیں، شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی. ان کا یہ ہے کہ دیکھیے مہر مثل اصل نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک کیا مہر مثل اصل ہے، وہ جس کی موافقت کرے گا اس کی بات معتبر مانی جائے گی. امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں، مہر مثل اصل مسمہ ہے، تو جب تک مسمہ کو واجب کرنا ممکن ہو مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. تو شوہر کا دعویٰ ہمیشہ کم رہے گا اور بیوی کا دعویٰ زیادہ رہے گا. بیوی مدعی مانی جائے گی اور یہ منکر مانا جائے گا. اس کا دعویٰ کم ہے، یہ تو متعین ہی ہے. وہ 2000 1000 تو 2000 میں 1000 شامل ہے نا. تو اس وجہ سے بہر صورت کس کی بات معتبر مانی جائے گی؟ امام ابو یوسف کے نزدیک شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی. مگر یہ کہ شوہر اتنے کم مہر کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جتنا مہر عادتاً متعین نہیں ہوتا اس سے زیادہ ہی متعین ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تب پھر بیوی کی بات مانی جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو دعویٰ کر ہی رہا ہے کہ جتنا عام طور سے مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک بہر صورت اس کی بات معتبر مانی جائے گی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اختلاف جو ہوا، یہ تفصیل جو ہوئی، یہ اس وقت جب کہ مہر کی مقدار میں اختلاف رہا ہو اور دونوں زندہ ہوں، یا ایک ہی دونوں میں سے ایک ہی صرف مرا ہو، دونوں مرے نہ ہو. اور اگر دونوں مر گئے ہوں تو پھر امام صاحب کا اختلاف ایک اور آئے گا، نیچے آ رہا ہے. وہ یہ کون سی بات ہوئی؟ مہر کی مقدار میں اختلاف ہے اور دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہی کوئی مرا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں سے مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اور اگر اختلاف اصل مسمہ میں ہو، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں مہر مقرر ہوا تھا، کتنا ہوا تھا چاہے بیان کرے اس کو اور چاہے بیان نہ کرے اسے، اور دوسرا کرنا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، کرے یجب مہر المثل بالاجماع، تو مہر مثل بالاجماع واجب ہوگا. یعنی پیچھے والے مسئلے میں تو اختلاف تھا، طرفین کا الگ اور امام ابو یوسف کا الگ، لیکن یہاں پر مہر مثل ہی واجب ہوگا تینوں کے نزدیک. اب دلیل سنیے. لأنہ هو الاصل عندہما، اس لیے کہ طرفین کے نزدیک مہر مثل ہی اصل ہے، اسی کو حاکم بنایا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ منکر جب ہے مہر مثل کا، یہ اصل مسمہ کا کہہ رہا کہ نہیں مسمہ ہوا ہی نہیں، تو سیدھا مطلب کیا ہوا؟ مہر مثل دینا اب ہے. کیونکہ جب مہر مقرر نہ ہو تو پھر آٹومیٹک مہر مثل مقرر ہو جاتا ہے. آٹومیٹک کیا ہو جاتا ہے؟ مہر مثل ہو جاتا ہے. وَعِنْدَهُ، تو اس وجہ سے کہ مہر مثل ہی اصل ہے لہذا مہر مثل ہو جائے گا ان دونوں کے نزدیک. اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو اصل مسمہ ہے، تو یہاں پر کیوں مہر مثل ہی مطلقاً کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے وَعِنْدَهُ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تعذر القضاء بالمسمى، مسمہ کا فیصلہ کرنا یہاں پر متعذر ہے. فیسار الیہ، لہذا اسی کی جانب پھیر دیا جائے گا، یعنی مہر مثل کی جانب پھیر دیا جائے گا. مسمہ کا فیصلہ کرنا ممکن کیوں نہیں یہاں پر ہے؟ کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دیکھیے اس ضابطے کے مطابق جو امام ابو یوسف کے نزدیک تھا وہ کیا تھا کہ بات شوہر کی مانی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی حیثیت منکر کی ہو رہی تھی. قسم منکر سے دلائی جاتی ہے، بینہ اگر اس مدعی کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر منکر کون بن رہا ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہے، اور یہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ مہر مقرر ہوا، تو ثابت کرے وہ اس کو. وہ کیا کرے؟ ثابت کرے اس کو. اس کے پاس بینہ چاہیے، بینہ ہے نہیں اس کے پاس. اگر مطلق کو دعویٰ کرا کہ مہر مقرر ہوا تھا
مہر مقرر ہوا تھا تو بینہ قائم کرنے کے بعد بھی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. بھئی وہ نہیں بتا رہا نا کہ کتنا ہوا تھا، نصیر کو لے آیا پکڑ کے یہاں بتا دیا ٹھیک، ہاں نہیں مہر مقرر ہوا تھا، کتنا ہوا تھا بھیا بتاؤ، یہ تو نہیں معلوم ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوا نا. ہاں تو اس وجہ سے مسمى کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، نہیں یہاں پر ہے. فیصار الیہ، اس وجہ سے اس بنیاد پر جب متعذر ہو جائے مسمى کا فیصلہ کرنا تو مہر مثل کی جانب پھیر دیا جاتا ہے. چلیے ولو کان الاختلاف بعد موت، یہ ساری صورت کب رہی؟ اصل مسمى میں اختلاف ہو، مقدار میں اختلاف ہو، یہ سارے مسائل کی تفصیل اس وقت رہی جب کہ دونوں باحیات ہوں یا کم سے کم ایک باحیات ہو. ولو کان الاختلاف بعد موت احدہما، اور اگر یہ اختلاف ان میں سے کسی ایک کی موت کے بعد ہو رہا ہو، کوئی بھی اختلاف اصل مسمى میں یا مقدار میں، فالجواب فیہ کالجواب فی حیاتہما، تو اس صورت میں جواب وہی ہوگا جو جواب ان دونوں کی زندگی میں تھا. دونوں کی زندگی میں، چونکہ زندگی کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح قائم ہے اور مرنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ایک کی موت ہو تو مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل سیم وہی جواب ہوگا، یعنی وہی مسئلہ رہے گا، وہی حکم رہے گا. اور اگر یہ اختلاف ان دونوں میں سے زوجین میں سے کسی ایک کی موت، صرف ایک کی موت کے بعد ہو تو اس صورت میں مسئلہ یا جواب وہی ہوگا جو جواب ان دونوں کی زندگی میں تھا، جو تفصیل آپ نے پوری پڑھی. کیوں کر لأن اعتبار مہر المثل لا يسقط بموت احدہما، کیونکہ مہر مثل کا اعتبار ان میں سے صرف کسی ایک کے مرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، ان میں سے صرف کسی ایک کے مرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے. یعنی نہیں کہہ سکتے کہ ارے اب تو مر گیا، اب کیسے پتہ چل پائے گا کہ مہر مثل کتنا تھا، معاملہ بہت پرانا ہو گیا. ان میں سے اگر ایک بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب معاملہ پرانا نہیں ہوا ہے. ولو کان الاختلاف بعد، اصل معاملہ یہ کہ امام صاحب یہاں پر اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کی موت واقع ہو جائے تو پھر اب ایسی صورت میں جہاں پر مہر مثل کو حاکم بنایا جا رہا تھا تو اب مہر مثل کی تعین ممکن نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی دلیل کیا دی ہے؟ کہ اس لیے کہ دونوں کے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جو ہمسر تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے، لہذا جب دنیا سے وہ بھی جا چکے تو کیسے آپ فیصلہ کریں گے کہ نہیں مہر مثل اس کا اتنا رہا ہوگا، دیکھو فلاں کا اتنا ہے لہذا اس کا بھی اتنا رہا ہوگا، بہت پرانا ہو گیا. تو صاحب عنایہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ امام صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ان دونوں کی موت کے بعد مہر مثل کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، مسئلہ ان کے نزدیک کہ مہر مثل کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا مطلب ہے اس کو کچھ نہیں دلایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں دلایا جائے گا، کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں ملے گا اسے. تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ مطلق نہیں کہ آج ہی دونوں مر گئے تو مہر مثل کا اعتبار ختم، نہیں، بلکہ تقادم کا اعتبار کیا، بہت پرانا معاملہ ہو گیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے سوال کے جواب میں کہ بتاؤ اگر آج یعنی ان کی زندگی میں آپ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے امام صاحب کی اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے، تو 100 کے بعد ہی مان لیجیے ہو سکتا ہے یہ بات رہی ہو، تو لمبا زمانہ گزر گیا حضرت علی کے وارثین اور ان کو. تو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ آج اگر حضرت علی کے وارثین حضرت عمر کے وارثین سے ام کلثوم کے مہر کا مطالبہ کریں تو بتاؤ ایسی صورت میں کیسے فیصلہ کرو گے تم؟ میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ ہے کوئی بنیاد؟ کیسے پتہ لگاؤں گا کہ کتنا مہر رہا ہوگا، کتنا مہر مثل رہا ہوگا؟ یعنی ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مطلق نہیں کہہ رہے آج ہی مر گئے دونوں، نوجوان تھے بالکل، کسی حادثے میں انتقال کر گئے تو مہر مثل کا اعتبار نہیں، ایسا نہیں، بہت پرانا ہو گیا ہو کہ اب مہر مثل کا پتہ لگانا ممکن نہ ہو. چلیے ولو کان الاختلاف بعد موتہما فی المقدار، اور اگر اختلاف ان دونوں کی موت کے بعد ہو مقدار کے معاملے میں، اب دونوں کی تفصیل بتائیں گے، مقدار کے معاملے میں دونوں کی موت کے بعد اختلاف اور اصل مسمى میں دونوں کی موت کے بعد اختلاف کا حکم.
کہ مقدار میں دونوں کی موت کے بعد اختلاف اگر ہو فالقول قول ورثۃ الزوج، تو بات شوہر کے وارثین کی مانی جائے گی۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کے وارثین کی مانی جائے گی۔ شوہر کے جو وارثین ہوں گے وہ کم کا دعویٰ کریں گے نا، وہ کم ہی کہیں گے۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک، ولا یستثنی القلیل، پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک بات کس کی معتبر مانی جا رہی ہے؟ مقدار میں جب اختلاف ہو رہا ہے شوہر کی بات معتبر مانی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی حیثیت منکر کی ہو رہی ہے اور اس کا دعویٰ قلیل ہے جو کثیر میں شامل ہے، وہ متعین ہے کیا تو لیکن وہاں پر امام ابو یوسف نے یہ بات کہی تھی اور وہ یہاں پر بھی کہیں گے کہ شوہر کی بات تو معتبر مانی جائے گی مقدار کے اختلاف والے معاملے میں، لیکن یہ کہ اگر وہ شیء قلیل کا دعویٰ کرے، یعنی اتنا کم کا دعویٰ کرے جتنا عام طور سے مہر مقرر نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، تو اس کی بات ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو وہی بات یہاں پر امام صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تفصیل ہٹا دے رہے ہیں۔ امام ابو یوسف نے کیا کہا کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی، ہاں جب وہ کم کا دعویٰ کرے تو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ شوہر کی بات بہر صورت معتبر ہوگی، چاہے وہ کم کا دعویٰ کرے عادتاً سے یا ایک ہی عادت کے مطابق کا دعویٰ کرے۔ چلیے وہی کہہ رہے ولا یستثنی القلیل، اور قلیل کا استثناء امام صاحب نہیں کرتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف شوہر کی بات معتبر مانتے ہوئے یہ استثناء کرتے ہیں کہ اگر قلیل کا دعویٰ کرے تو بات معتبر نہیں ہوگی۔ وعند ابی یوسف القول قول الورثہ، دیکھیے تفصیل آ ہی رہی ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک بات ورثہ یعنی شوہر کے ہی ورثہ کی معتبر ہوگی، جیسا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں الا ان یاتوا بشیء قلیل، مگر یہ کہ وہ شیء قلیل کا دعویٰ کریں تو بات معتبر نہیں ہوگی۔ چلیے تو کتنا اختلاف ہوا ہے؟ امام صاحب اور امام ابو یوسف دونوں کی بات مل رہی کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی۔ امام ابو یوسف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک مطلقاً چاہے جتنے کا دعویٰ کریں، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر قلیل کا دعویٰ کر رہے ہیں تب نہیں معتبر ہوگی اور ورنہ معتبر ہوگی۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے دونوں کی موت کے بعد اختلاف ہو یا موت سے پہلے اختلاف ہو، لہذا اگر دونوں کی موت کے بعد مقدار کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو جیسا مسئلہ پیچھے تھا موت سے پہلے والے میں کہ مہر مثل جس کی موافقت کرے اس کی بات معتبر ہوگی، وہ یہاں پر بھی ہوگا۔ امام محمد کے نزدیک الجواب فیہ کل جواب فی حالت الحیات، دونوں کی موت کی صورت میں مسئلے کا حل وہی ہے جو زندگی کی حالت میں رہا ہے، پیچھے جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ، یہ بات ختم ہو گئی۔ دونوں کی موت کے بعد اختلاف ہو رہا ہے مقدار میں، تو شیخین کے نزدیک شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی، شوہر کے وارثین کی، اب شوہر تو ختم ہو گئے، شوہر کے وارثین کی بات معتبر مانی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے اختلاف ہو گیا جزوی دونوں میں، امام صاحب کہتے ہیں مطلقاً، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر قلیل کا وہ دعویٰ کرے تب نہیں مانی جائے گی۔ امام محمد کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، چاہے دونوں کی موت کے بعد اختلاف ہو یا موت سے پہلے اختلاف ہو وہی مسئلہ رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى، اور اگر اصل مسمى میں اختلاف ہو موت کے بعد، آپ نے ابھی اوپر پڑھا نا کہ اصل مسمى میں اختلاف ہے مگر موت کے بعد نہیں، دونوں کی موت کے بعد نہیں، دونوں زندہ ہیں یا کم سے کم ایک زندہ ہے، تو مسئلہ کیا پڑھا آپ نے؟ بالاجماع مہر مثل واجب ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے دونوں کی موت کے بعد اگر ہو جائے تو امام صاحب کا تھوڑا سا اختلاف ہے ہاں، پھر اور اگر اصل مسمى میں اختلاف ہو فعند ابی حنیفۃ القول قول من انکرہ، بات اس کی معتبر ہوگی جو اس مسمى کا انکار کر رہا ہے، منکر ہے، مسمى کا جو منکر ہے اس کی بات معتبر ہوگی۔ اب جب اس کی بات معتبر ہوگی تب جو منکر ہے اس کی بات یعنی مان لے کہ نہیں مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو جب اس کی بات مان لیں گے ہاں چلیے اس کی، تو پھر مہر دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ تو جب مہر مقرر نہ ہو یہ مان لیا جائے تو مہر مثل چلا جاتا ہے۔ تو اب امام اعظم یہاں کہتے ہیں کہ مہر مثل تو بن رہا ہے
لیکن معاملہ اتنا پرانا ہو گیا، یہ پرانے کی بات کر رہے ہیں، پرانا ہو گیا کہ مہر مثل کی تعین ممکن نہیں ہے، قاضی کے لیے بہت مشکل ہے، لہذا ساقط کچھ نہیں۔ لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیا جائے گا، اسے مہر مثل ہی کے اعتبار سے اس کو دیا جائے گا۔ اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، ان تینوں ائمہ کا بھی یہ مذہب کہ نہیں دیا جائے گا، چاہے کتنا ہی پرانا ہو، مہر مثل کا اعتبار کریں گے، جیسی بھی ہوگا اس کو گواہ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے، امام صاحب کے قول پر نہیں ہے فتویٰ کہ کچھ نہیں دیا جائے گا، نہیں۔ دیکھیے کہہ رہے فالحاصل انہ لا حکم لمہر المثل عنده بعد موتہما، تو حاصل یہ ہوا کہ امام اعظم کے نزدیک ان دونوں کی موت ہو جانے کے بعد مہر مثل کا حکم نہیں ہوگا، مہر مثل کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ مہر مثل دے وہ، یعنی جب منکر کی بات آپ معتبر مانیں گے، منکر کی بات معتبر ماننے کا مطلب مہر مثل واجب ہونا چاہیے، اور دونوں کی موت واقع ہو گئی ہے تو امام صاحب کے نزدیک کیا ہوا کہ مہر مثل نہیں دیا جائے گا، ختم، ساقط۔ ہاں تب دیا جائے گا۔ یہ چونکہ صاحب عنان یہی بات کی، انہوں نے جو ایک سوال کے جواب میں امام صاحب سے منقول ہے تو اس سے انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مطلق موت نہیں مراد ہے، بلکہ معاملہ اصل یہ کہہ لیجئے کنایا ہے کس سے، تقادم سے، کہ بہت پرانا معاملہ ہو گیا۔ چلیے کہہ رہے تو حاصل یہ ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک ان دونوں کی موت واقع ہو جانے کے بعد مہر مثل کا حکم نہیں ہوگا، اس بنیاد پر جسے ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، 3-4 سطر کے بعد نیچے دیکھیے آ رہا ولی ابی حنیفہ ان موتہما یدل، کہ کیوں مہر مثل کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ نیچے آ رہی ہے۔ چلیے اب دیکھیے وہ دلیل نیچے آئے گی، اس کو غور سے دھیان میں رکھیے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ، اور جب دونوں شوہر مر جائیں، وقد سما لہا مہرن، اور شوہر نے نکاح کے وقت اس کے لیے مہر مقرر کیا تھا، یعنی مہر مقرر ہوا تھا، یہ طے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فَلِوَرَثَتِهَا، یہاں بات یہ ہو رہی کہ دونوں جب مر جائیں تو کیا مہر وغیرہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کہہ رہے نہیں، ختم نہیں ہوگا، اب وارثین لینے دینے کا معاملہ کریں گے، ایسا نہیں کہ دونوں کی موت ہو جائے تو پھر مہر ختم ہو جائے، رہے گا، وارثین لیں گے اور دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور جب دونوں کا انتقال ہو جائے، شوہر کا، زوجین کا، اور شوہر نے اس بیوی کے لیے مہر کوئی مقرر کر رکھا تھا، فَلِوَرَثَتِهَا أَن يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِن مِّيرَاثِهِ، تو بیوی کے ورثہ کے لیے، ورثہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس مہر مسمى کو اس شوہر کی میراث سے لیں، اب جو میراث ہوگی ترکہ ہوگا اس میں سے وہ لیں۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو یہ مسئلہ دیکھیے اوپر آ گیا، اصل مسمى میں اختلاف ہے، اصل مسمى میں اختلاف تھا، تو پھر کیا ہوا، امام اعظم کے نزدیک بات کس کی معتبر مانی جائے گی، جو منکر ہے، یعنی مہر مثل نہیں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا عِندَ أَبِي حنیفہ، کیونکہ اس صورت میں بات کس کی معتبر ہو رہی ہے، منکر کی، اور منکر کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا، مہر مثل واجب ہو، اور معاملہ پرانا ہو گیا، اس لیے امام صاحب کے نزدیک بیوی کے ورثہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، مہر مثل ہونا چاہیے، تو معاملہ پرانا ہو گیا اس لیے مہر مثل بھی نہیں ہوگا، کیسے فیصلہ کرے گا۔ وقالا، اور صاحبین نے کہا، لِوَرَثَتِهَا الْمَهْرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، کہ اس کے وارثین، بیوی کے وارثین کو مہر ملے گا دونوں صورتوں میں، تسمیہ والی صورت میں بھی اور عدم تسمیہ والی صورت میں بھی۔ المسمى فی الوجہ الاول، پہلی صورت میں مسمى جو متعین ہے وہ ہوگا، پہلی صورت کون سی ہوئی، مسمى۔ وہ مہر المثل فی الثانی، اور دوسری صورت میں، دوسری صورت کا مطلب کیا ہوا کہ مر گئے دونوں اور شوہر نے بیوی کے لیے مہر مقرر نہیں کر رکھا تھا، تو مہر مثل تو دین ہو ہی گیا، دوسری صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، ملے گا۔ امل اول، پہلی صورت میں مسمى کیوں ہوگا جب دونوں کا انتقال ہو گیا، کہہ رہے فَلِأَنَّ الْمُسَمَّى دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ، کہہ رہے رہا پہلا تو اس وجہ سے کہ مسمى
یہ شوہر کے ذمے میں دین ہے، مر جانے کے بعد بھی وہ دینا پڑے گا، دین ہے۔ وقت تأکد بالموت، اور موت واقع ہو جانے سے اب وہ مستحکم ہو گیا ہے، اب ختم ہونے والا نہیں ہے، اب تو ہو گیا، دینا ہی ہے۔ فیقضی من ترکتہ، لہذا اس مسمى کا فیصلہ کیا جائے گا اس شوہر کے ترکہ سے، ترکہ ہی دیا جائے گا، یعنی کہ وارثین اپنی طرف سے دیں گے۔ الا اذا علم انہا ماتت اولا، مگر جب کہ یہ معلوم ہو کہ بیوی پہلے مری ہے۔ دیکھیے اب یہ ہے مثلاً کہ شوہر کے وارثین پر 1000 مثال کے طور پر دینا آ رہا ہے، شوہر کے وارثین پر 1000 دینا ہے، کس کو دیں گے؟ بیوی کے وارثین، 1000 ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر شوہر بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، بھائی دونوں کے مرنے کے بعد فرض کیا گیا نا مسئلہ، دونوں کی موت پر نا مسئلہ فرض کیا گیا ہے، تو کوئی ضرور نہیں کہ دونوں ایک ساتھ مرے ہوں، ایک ساتھ بھی مر سکتے ہیں اور آگے پیچھے بھی مر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون پہلے مرا ہے، مرے تو دونوں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ پہلے کون مرا ہے۔ کہہ رہے کہ اگر یہ معلوم ہو یقین کے ساتھ کہ بیوی پہلے مری ہے، کون؟ بیوی پہلے مری ہے، تو جب بیوی پہلے مرے گی تو اس کا جو ترکہ ہوگا اس ترکے میں شوہر کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ 1/2 ملے گا اسے، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 ملے گا، یہ نہ ہوگا؟ تو بیوی جب پہلے مری تو اس کا جو ترکہ ہے اس ترکے میں جو شوہر کے ذمے مہر آ رہا ہے وہ مہر بھی تو ترکے میں ہے، 1000 اسے دینا تھا مہر کا، بیوی مر گئی ہے، مرنے کے بعد اس کو 1000 دینا تو متعین ہو گیا ہے، تو یہ 1000 بھی ترکہ ہو جائے گا، کچھ اس کے پاس نقد ہے اور کچھ ادھار ہے، تو شوہر ہی کے ذمے ادھار ہے، تو اب اس 1000 کو بھی اس میں شامل کریں گے، کیا کریں گے؟ 1000 کو بھی اس میں شامل کریں گے، اب اس کو بانٹیں گے تو اس کا 1/2 یا 1/4 شوہر کو بھی ملے گا نا، تو اب 1000 جو دینا ہے تو اگر 1/2 کا یہ حقدار ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو پورا 1000 دینے کی؟ 500 اپنا رکھ لے، 500 دے، 500 ساقط ہو جائے اس کے اوپر سے، مطلب اس 500 کا یہ مستحق ہو گیا، مگر کس اعتبار سے؟ مہر کے اعتبار سے نہیں، نکاح کی روح سے نہیں، وراثت کی روح سے، بطریق ارث 500 دے گا، تو وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس کا الٹا ہو، بیوی پہلے نہ مری ہو، شوہر پہلے مرا ہو، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو تو پورا مہر تو ملے گا ہی، اور باقی جو وہ ہے ترکہ ہے اس میں سے بھی وہ ملے گا، ساقط نہیں ہوگا وہاں پر اس کا، کیونکہ اس کو ملنا سب ہے۔ چلیے وہی کہہ رہے ہیں کہ مگر جب کہ بیوی پہلے یہ معلوم ہو کہ بیوی پہلے مری ہے، تو جب بیوی پہلے مری ہے تو اس کا ترکہ اسے ملے گا، جو دین مہر ہے وہ بھی ترکہ میں آئے گا، فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ، تو شوہر کا حصہ 1/2 یا 1/4 بنے گا، وہ اس مہر سے ساقط ہو جائے گا۔ 1000 دینا تھا تو اگر 1/2 کا مالک بن رہا تو 500 دے گا، 500 ساقط ہوئی، 500 اس کا اپنا ہو گیا وراثت کی روح سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَمَّا الثَّانِي فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، یہ تو رہی اس وقت کی بات جب کہ مہر مسمى ہو، لیکن اگر مہر مسمى نہ ہو تب بھی صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، تب بھی مہر مثل اس کے ذمے ہوگا، دینا پڑے گا، کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری صورت تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ مہر مثل اس کے ذمے میں دین ہو چکا ہے، کل مسمى کی طرح، مسمى تھا تو مسمى دین ہو جائے گا، اور مہر مثل اگر تو مہر مثل دین ہو جائے گا اس کے ذمے۔ کہہ رہے فلا يسقط بالموت، تو موت کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسے مسمى ساقط نہیں ہو رہا ایسے مہر مثل بھی ساقط نہیں ہوگا۔ تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ کما اذا مات احدهما، جیسا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی مرا ہو، تو امام صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک مرا ہے تو پھر مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا، تو کہہ رہے ویسے یہ بھی کہ ایک کے بجائے اگر دونوں مر گئے ہو تب بھی مہر مثل تو دین ہو ہی گیا اس کے اوپر،
جب دین ہو گیا تو مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن امام صاحب کیوں اس سے ہٹ کر کے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اس صورت میں مہر مثل کا حکم نہیں دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اس سے، تو اس کی وجہ یہ ہے تقادم۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَوْتَهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ انقراض اقرانهما، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کی موت کا واقع ہو جانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کے ہمسر یہ ختم ہو چکے ہیں دنیا سے، یعنی اس کے ہمسر بھی جو ہے چلے گئے ہیں، ختم ہیں جو اس جیسے تھے۔ فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ، تو کس کے مہر سے قاضی مہر مثل کی تعین کرے گا؟ اس کا مطلب بہت پرانا ہو گیا اور تب کا یہ حکم ہے۔ وَمَنْ بَعَثَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ شَيْئًا، اب دیکھیے شوہر اپنی بیوی کے پاس کچھ بھیجتا رہتا ہے، سامان لو، کچھ سامان بھیجتا رہتا ہے، کپڑا ہے، کھانے کی چیز ہے، اس طریقے سے بھیجتا رہتا ہے۔ اب بعد میں جب معاملہ آیا مہر اور کا، تو کہا وہ جو میں نے بھیجا تھا فلاں ٹائم پہ نا سعودی سے، وہ مہر میں نے دیا تھا، جو موبائل میں نے تم کو بھیجا تھا وہ مہر کا سمجھ کر کے میں نے دیا تھا، میرے اوپر 10,000 تھا، 10,000 کا مہر میں دے چکا ہوں میں موبائل کی شکل میں، تو اب کس کی بات معتبر ہوگی؟ سنیے، وَمَنْ بَعَثَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ شَيْئًا، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس کوئی چیز بھیجے، فقالت ہوا ہدیۃ، تو بیوی نے کہا کہ ارے وہ جو تم نے بھیجا تھا وہ تو تحفہ تھا، وہ کہاں مہر تھا؟ وقال الزوج ہوا من المہر، اور شوہر نے کہا کہ نہیں وہ مہر ہی سے تھا، فالقول قولہ، تو بات شوہر کی مانی جائے گی، کیوں؟ لأنہ هو المملک، کیونکہ وہی مالک بنانے والا ہے، تو جب مالک بنانے والا وہ ہے تو وہی نہ بہتر جانے گا کہ کس جہت سے میں مالک بنا رہا ہوں۔ بھائی زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم، تو ہم اچھی طرح جان رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں یا صدقہ نافلہ کی نیت سے دے رہے ہیں یا تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، سامنے والا کچھ بھی سمجھتا رہے، اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلیے کہہ رہے لأنہ هو المملک، کیونکہ وہی مملک ہے، وہی مالک بنانے والا، فکان اعرف بجہت التملیک، لہذا وہی بہتر جاننے والا ہے تملیک کی جہت کو کہ کس جہت سے اس نے یہ مالک بنایا، تحفے کی جہت سے یا ایک مہر کی جہت سے۔ کیفا وان الظاہر انہ یسعی فی اسقاط الواجب، اور کیوں ایسا نہ ہو جبکہ ظاہر تو یہی ہے نا کہ جب اس کے اوپر مہر واجب ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مہر کو ساقط کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ بھئی میرے اوپر سب دین پڑا ہوا ہو اور اس کے آپ کا قرض ہو اور میں آپ کے پاس بھیجوں پیسہ، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ میں نے تحفے میں دیا ہے جبکہ آپ کا میرے اوپر قرض لدا ہے؟ یہی نہ سمجھا جائے گا کہ میں دین چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی طرح جو ہے کچھ کم ہو، ہلکا ہو۔ چلیے کیفا وان الظاہر انہ یسعی فی اسقاط الواجب، اور کیوں ایسا نہ ہو جبکہ ظاہر یہی ہے کہ وہ واجب کو ساقط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔